کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم؟ آہا، کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم؟ اب کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم؟ واہ واہ، اب کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے؟ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایم ٹی اے کے اسٹوڈیوز میں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے آنگن میں سمندر، اور اس کے اندر جو ابتدائی صفحات ہیں اس میں لکھا ہے کہ آج کے عہد نے احساس بیگانگی کے ساتھ انسانی حیثیت کی مجموعی صورتحال میں بھی نمایاں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ مثلاً روایتی معاشرے میں طرز احساس کی تشکیل اقدار کے تانے بانے سے کی جاتی تھی، لیکن عہد حاضر میں اقدار کی یہ حیثیت ختم ہو گئی ہے، اور اب انسان اقدار کی جگہ اپنے تجربے پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنی حیثیت کی تشکیل اپنے تجربے کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس حقیقت کی نشاندہی سب سے پہلے غالب نے اس طرح کی تھی: اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی۔ اور پھر اس کے اگلے صفحات میں، بلکہ اس کے فلیپ پر لکھا ہے کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں لیاقت علی عاصم کو پہلے اس طرح کیوں نہیں جان سکا جیسے کہ وہ ہے۔ شاید اس میں کچھ میری بے توجہی ہے اور کچھ ان کی لاپرواہی کہ انہوں نے مجھے کم سنایا اور وہ نہیں سنایا جو مجھے ہلانے کے قابل تھا۔ اب پیارے شاعر برادرم حسنین جعفری نے اصرار سے آگے بڑھ کر ضد کی کہ میں لیاقت علی عاصم کا منتخب کلام بالاستیاب دیکھوں، پھر چاہوں تو اسے رد کر دوں اور چاہوں تو اسے سینے سے لگا لوں۔ میری ندامت اپنی جگہ، مگر اس خوشی کا اندازہ لگائیے جو ایک شاعر کو دوسرے شاعر کی دریافت میں ملتی ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ عبید اللہ علیم کے جملے ہیں، اور اس سے پہلے جو ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا وہ احمد حمدانی کا تھا۔ اب حسنین جعفری کا ذکر آیا تو حسنین نے لکھا کہ کسی بھی فرد کا سیاسی، سماجی اور معاشی شعور اگر تاریخی مطالعے سے بیدار ہوتا ہے تو عہد حاضر کی اصطلاح میں اسے دانشور کہا جاتا ہے، مگر اکثر یہ شعور حساس طبیعت کے باطنی وجود کے بغیر غیر فطری سا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی سیاسی، سماجی اور معاشی شعور اگر احساس کی بنیاد پر بیدار ہو جائے تو ایک ایسا شاعر ظہور کرتا ہے جس کا شعور کسی بھی عہد میں غیر فطری ثابت نہیں ہو سکتا۔ حسنین یہ بات لیاقت علی عاصم کے لیے لکھ رہے ہیں۔ لینڈسکیپ یا امیجری، حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے ان عناصر کی طرح انسان کی بحیثیت مجموعی زندگی پر بہت گہرا، کم گہرا، ہلکا، یہ بالکل ایک سٹروک لگایا ہوا، جیسے واٹر کلر کا ایک سٹروک کھینچا ہوا، ایسے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اسی سے آدمی کی تشکیل اس کے خارجی عناصر اور اس کے باطنی احساس کی جو اس کا آمیزش ہے اس سے نمو پذیر ہوتی ہے۔ لیاقت علی عاصم ایک جزیرے میں پیدا ہوئے، کراچی کے نزدیک ایک جزیرہ منوڑا، جہاں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کراچی کی جو بہت ہی کمال کی چند جگہیں ہیں، سیرگاہیں، ان میں منوڑا بھی شامل ہے۔ اور وہاں جا کر شام ڈھلے جب انسان واپس لوٹتا ہے تو تنہائی کا ایک احساس اسے بالکل یوں سمجھیے گھر کی طرف لپکنے کو مجبور کر دیتا ہے۔ اس تنہائی، سمندر کے اس شور، سمندر کی اس ہیبت ناک جو شخصیت ہے، اور اس سمندر کا مد و جزر، اس کی چاندنی راتیں، اس کی سیاہ تاریک اماوس کی راتیں، اور اس کی نمی، نہ جانے انسان کے احساس پر ایسا کیا اثر چھوڑتی ہیں، نہ جانے کیسی کیمیا اور کیسا ایک ظہور کرتی ہے ایک نئی چیز اس بائیو کیمسٹری سے اور انسان کے باطن سے، کہ وہ یہ ایسا شعر کہتا ہے جو کتاب کی پہلی ہی صفحے پہ لکھی ہوئی وہ غزل ہے کہ چراغ بھی دسترس سے باہر ہے اور ہوا بھی، عجیب ہوتا ہے نارسائی کا سلسلہ بھی، یہ گردشوں کے عجیب دن ہیں عجیب راتیں،
کہ دل کو دھڑکا ہے ہجر کا بھی وصال کا بھی. چنانچہ یہ جو یہ شعر ہیں یہ آگے بڑھتے جائے، آپ پڑھتے جائیے. کار عشق آزما کرے کوئی، ضبط کو ضابطہ کرے کوئی، چاند پر جائے یا ستارے پر، آدمی کا بھلا کرے کوئی، اور کچھ تو کم ہو یہ شورش دریا، ڈوب جائے خدا کرے کوئی. پھر آگے تیسری غزل دیکھیے آپ. بھر لینا فلک کو کہیں دامن میں سمندر، ہے چاند کی رفتار سے الجھن میں سمندر، خوشبو ہے کہ گرداب ہے گھیرے ہوئے مجھ کو، یہ رات کی رانی ہے کہ آنگن میں سمندر. کتاب ہے آنگن میں سمندر. یہ کتاب آگے بڑھتے بڑھتے پھر مجھے کچھ عرصہ پیشتر رقص وصال ملی. ہم اس پر بات کریں گے، اس کے شاعر سے بات کریں گے، ان شعروں کے خالق سے بات کریں گے، اور ان کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. لیاقت جناب آپ بہت کو شکریہ، بہت شکریہ. ہاں بہت بہت خوش آمدید. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ لیاقت علی عاصم اگر پاکستان کے یا بر صغیر کے، جسے ہندوستان پاکستان میں کل ملا کر جو اردو بولنے اور سمجھنے والی آبادی ہے، اس میں جو دور حاضر کے اگر شاعروں کی ہم ایک فہرست ترتیب دیں تو لیاقت علی عاصم کا نام اس ترتیب میں شامل ہے. یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور اس قلمکار کی، اس لکھنے والے کی، اس بات کی، اس کے جذبے کی، احساس کی اور کمٹمنٹ کی صداقت کی دلیل کہ اس نے اپنی شاعری کے لیے کسی بیرونی یا خارجی کسی عمل کا سہارا نہیں لیا. نہ اس نے اپنے مثال کے طور پہ اگر وہ اچھے صحافی ہیں یا فوج میں کرنل ہیں یا وہ کالم اچھا لکھتے ہیں یا وہ اچھے کھلاڑی ہیں یا ان کے والد شاعر تھے بہت بڑے، تو اس طرح کی کوئی انہوں نے چھتری جو ہے وہ لے کر وہ شہر میں نہیں نکلے. شعر نکلا اور خود بے حد حساس اور بے حد ایک موجودہ صورتحال میں جو آشوبناک صورتحال ہے، اس میں ایک بے دلی کے سمندر میں ان دنوں غوطہ زن ہے. لیکن وہ سبھی کا حال ہے، وہ میرا بھی حال ہے، تمام معاشرے کا حال ہے، کیونکہ وہ ایک اس انسان کو دیکھ رہا ہے کہ انسان کیسے بدل رہا ہے. میں عاصم بھائی آپ کو خوش آمدید تو کہہ چکا ہوں، اور آپ سے یہ ابتدائی میں یہ میں پوچھوں گا، کبھی آپ نے سوچا کہ اگر شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایسا غور کیا کہ اصل میں اس سلسلے میں خاصا میں سوچتا رہا کہ شعر کہتے ہوئے بعض لمحے اتنے اذیتناک ہو جاتے ہیں کہ آدمی ترک پہ مائل ہو جاتا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے موسیقی اور مصوری سے ہٹ کر اگر شاعری کے لیے دیکھا جائے کہ جہاں یہ آسانی ہے کہ اس میں اوزار نہیں ہے آپ کے پاس، بالکل، اور بل ارادہ بھی نہیں کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے، تو لیکن جتنی آسانیاں اس میں شعر کہنے کی اذیتیں زیادہ ہیں. بے شک. تو اس کے لیے جب تک آپ کسی شدید تجربے سے گزر رہے ہوں اور اسے کہنا بھی ہے اور نہیں بھی کہنا ہے، تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں شعر کہتے ہوئے. تو تعلق پہلے تھوڑا سا موسیقی سے رہا، بڑے بھائیوں کی وجہ سے وہ سنتا تھا، اور پھر ایک اور بھائی کی وجہ سے مصوری سے بھی شغف ہے جو آج تک قائم ہے. لیکن مجھے شعر کہنے میں جو تزکیے کی صورت ہوتی تھی وہ موسیقی اور مصوری میں کم تھی اس حساب سے. ٹھیک. لیکن میں اس بات پہ آج تک حیران ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں ادب، شعری ادب کے بلکہ بالکل ادب سے کوئی، بلکہ زبان سے بھی، اردو زبان سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا. تو مجھے بڑی آج تک اس بات پہ حیرت ہے کہ میں شاعر کیسے ہو گیا، یہ دشت غزل میں کیسے جا؟ ہاں، اس غزل کی طرف میں کیسے آ گیا. کیونکہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ ہے حاجی علی شیر گاؤں گھر، حاجی علی شیر یہ والد صاحب میں. اچھا جی، والد صاحب، اچھا حاجی علی شیر گاؤں گھر آپ کے والد محترم جی، کا. والد یہ صاحب. نام ہی دیکھیے کیسا بالکل. ایک مختلف نام ہے. اور اچھا پیدائش آپ کی 14 اگست میں ہوئی، تو میں اسے وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ دیکھیے شرگاؤں ہے تو وہاں نہیں، وہ اصل میں فیملی نیم ہے ہمارا شرگاؤں گھر، کیونکہ ہمارا تعلق جس زبان سے ہے وہ ہے کوکنی، اور اس کا تعلق کوکن سے، اور کوکن آپ کے مہاراشٹر میں شامل ہے. مہاراشٹر میں مراٹھی بولی جاتی ہے. جس طرح گرمکھی کی بولی زبان جو پنجابی ہے، اس طرح اس کی مراٹھی کی کوکنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے. اچھا، میں گھر میں یہ پڑھتا رہا اور میں اس نام پہ اٹک گیا، اور میں نے کئی روز سے یہ کتاب نکالی ہوئی تھی جو سے آپ سے بات کی تھی کہ ہم بیٹھیں گے، تو میرے ذہن میں یہ رہا کہ یہ کیا ہے. جہاں دیکھیے وہ بہرحال وہ والد محترم، خیر
تو بڑے بھائی کا نام بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی بالکل مختلف نام رکھا ہوا ہے. ہاں حسن میاں نام. حسن میاں ان کا نام ہے. نام تھا. ہمارے یہاں اصل میں بس پورا گھرانہ فنکاری تھا، لیکن وہ بے نیازی کا یہ عالم رہا. ایک تو بے نیازی اور اوپر سے ایک ایسے پرامن علاقے میں کنٹونمنٹ ایریا میں رہتے تھے جس میں باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. تو اس باہر کی دنیا کا نہ پتہ ہونے سے ہم سب لوگ بھائی جو تھے وہ اندر کی دنیا کے ہو کے رہ گئے. کیا کہہ بہت اچھا. تو اس میں سود و زیاں کے مسائل بھی نہیں تھے، نہ شہرت کے، نہ رسوائی کے، کوئی مسائل نہیں تھے، نہ ادبی سماجیات کے، کوئی کسی سماجیات کے نہیں تھے. اور اس طرح لین دین کی بھی نہیں. بالکل. اور شہر کی جو ظاہر ہے کہ ہاں وہ جو نصیر بھائی کا شعر ہے کہ ہوا کے چھات چلا لے اڑی ہوا اس کو. میں جب وہاں سے رخصت ہوا تھا تو اس زمانے میں ایک شعر سے واضح ہو جائے گا کہ چھوڑ آیا ہوں سمندر کی نگہبانی میں. واہ واہ. ہاں مجھے یاد ہے. چھوڑ آیا ہوں سمندر کی نگہبانی میں وہ جزیرہ جسے آباد کیا تھا میں نے. کیا کہہ رہے. اب وہ شہر میں آ کر میری جو فطری سلسلے ہیں وہ بدلے نہیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس فطری سلسلوں میں حملے بہت ہوئے ہیں. اور شہر میں جو لوگوں کی ذہانتیں، چالاکیاں، عیاریاں اور دنیا داریاں، تو میں اس میں اپنے آپ کو ایک ناکام آدمی سمجھتا ہوں. بلکہ میں اپنی اس فطرت کے حساب سے اپنے آپ کو کامیاب آدمی سمجھتا ہوں کہ میں وہاں جا کے ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کہ میں کوشش ہی نہیں کی، میں نے دنیا داری کی اور جو کام کیا عشق کی حد تک کیا. پھر چاہے وہ ملازمت کا سلسلہ ہو، رفاقت کا ہو، محبت کا ہو، یا وحشت ہی کا کیوں نہ ہو، تو اسے میں نے ہمیشہ پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی ہے. اب شکست و فتح نصیبوں سے ہے، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. تو ابھی تک تو یہ صورت ہے. کیا کہ میں آپ کے سامنے کا جو منظر ہے، جو میں نے کہا کہ لینڈسکیپ، یعنی پہاڑ کی ہیبت بھی انسان کو متاثر کرتی ہے. برف جمی ہوئی ہو یا تپتا ہوا پہاڑ ہو یا بالکل سبززار ہو یا ندی نالے ہوں اونچے نیچے، پتھریلی زمین ہو. سمندر ایک بہت عجیب، ایک خدا کی ایک عجیب ایک وہ اس کی صفات کا ظہور ہی میں کہوں. بالکل. میں تو مجھے یہ بتائیے کہ جو وہاں سے آنے کا فیصلہ تھا، آج جب میں دن میں سوچ رہا تھا اور آپ راستے میں آتے ہوئے بارش ہوئی، تو میں نے سوچا کہ وہ جو رفعت القاسمی صاحب کے ہاں وہ اسی طرح کی بیٹھک جو نصیر ترابی کے ہاں آپ نے کہا کہ صرف مل بیٹھنے کے بہانے کے لیے آپ وہاں آئے ایک شام. بہت میں کم عمری میں تھا، آدھی عمر کا تھا آج سے. اس وقت جب ملے تھے، اور جب وہاں پہ بہت سے لوگ تھے، سجاد میر تھے، عبید اللہ علیم تھے، اجمل سراج تھے. مجھے یاد آیا. ٹھیک یاد ہے نا. اب آئے اس رات کو اوپر بڑی منزل پر ریحانہ منزل، جس میں منٹو کے سوالات ہوئے تھے کہ سب سے اچھا رائٹر کون ہے اس وقت. مجھے یاد آیا. اور اپنی غزلیں سنائی گئی. پھر تاخیر ہوگی، آپ کو واپس جانا تھا. جی ہاں بالکل. 2-2:30 بج گئے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاں ایک للک اور ایک لپک پیدا ہوئی دوستوں کے لیے سے ملنے کی. بالکل. ایک محبت دل میں امڑنے لگی. اس محبت کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ میں شاید دور رہتا ہوں. پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے شہر میں آ جانا چاہیے. یاد ہے جب ہم ناگن چورنگی پر جمال احسانی، جی ہاں بالکل، حسنین جعفری، جاوید صبا، ہم سب بیٹھتے تھے. کرن وغیرہ میں خود، ہم سب پورا گروپ، غلام قادر، ہم سب یہ گروپ بیٹھتا تھا اور بات کرتے تھے. آپ بھی اس میں بھی آئے. جی بالکل. پھر آپ کا میں نے اس وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ شہر آپ ملنا چاہتے. آپ اس ظاہر ہے کہ وہ جو اتنی دوئی کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ غیریت اور وہ فاصلہ جو ہے کم ہو جائے. بالکل چاہ رہا تھا. میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے المناک نہ ہو جائے. جب آپ یقین جانیے، یقین آپ شاید ہماری آپ کی دوستی اس طرح نہ ہو، لیکن ہر وہ شخص جو جینون تھا یا جینون ہے، وہ زندگی میں میرے دل کے بہت قریب رہا. اس کی تکریم اور اس کے لیے میرے دل کا تپاک اور محبت اور لہر بالکل دیگر رہی. تو میں نے یہ آپ کے لیے سوچا کہ یہ فیصلہ غلط نہ ہو جائے. تو کیا فیصلہ غلط تو نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے فیصلہ غلط نہیں تھا، کیونکہ اگر میں منوڑا ہی میں رہتا، ہو سکتا ہے میں آج سے زیادہ شعر کہتا اور ہو سکتا ہے اور اچھا کہتا، لیکن کیا فائدہ اگر یہ تمام شاعری میری بیاض میں رہ جاتی اور کوئی لہر آ کے اسے لے جاتی، میں دنیا کا حصہ نہ بنتا. اچھی بات ہے. تو میں اصل میں میری شاعری میں آپ محسوس کریں گے رشتوں اور رویوں کی بہت اہمیت ہے. بالکل.
باعتبار انسان اگر میں ان رشتوں اور رویوں سے متاثر ہو کر نہیں لکھتا، محض فطرت نگاری کرتا رہ جاؤں تو کوئی بات یا محض فکر ہی میں مبتلا رہوں. فکر ہی میں مبتلا رہا ہوں. آپ نے وہ ایک بہت زبردست مصرع کہا کہ اس بات کو یاد رکھیے گا جو آپ کہنے جا رہے تھے کہ میر کو بدنام کرتا پھر رہا. ہاں بالکل، وہ بالکل ٹھیک بات کہی. تو میں جب تک کسی شدید رد عمل میں نہ آ جاؤں، یا چاہے وہ بہت خوشگوار ہو یا بہت ناخوشگوار ہو، پھر جی چاہتا ہے کہ اسے لکھا جائے اور دوسروں کے لیے بھی اس تجربے کو. تو ایک دن ایک بڑا واقعہ ہوا. 2 دوست جا رہے تھے، تو ایک اور دوست سے ملنا تھا جس سے تھوڑی سی انبن تھی. تو ایک دوست نے مشورہ دیا مجھے کہ ذرا تیاری سے آنا. میں نے کہا بھائی سچ بولنے کے لیے کیا تیاری؟ کیا کہنے. تو سچ بولنے کے لیے مجھے کسی فن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. دیکھیں فن سے میں انکار نہیں کرتا ہوں، وہ آتا ہے مطالعے سے. لیکن اصل بات تو میرا تجربہ، میرا مشاہدہ ہے، اور جس میں بہت مخلص بھی ہوں. اور باطنی طاقت ہے آپ کی. بالکل باطن کی طاقت. دیکھیے نا، میں جس طرح نہ زبان سے واقف ہوں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح میں غزل سے بھی نہیں واقف ہوں کہ غزل کیا. لیکن مطالعے نے مجھے کچھ راستے سجھائے ضرور ہیں کہ اس سے بچنا. ٹھیک ہے. یہ نہیں بتایا کہ آپ اس پہ چلنا. میں دوسروں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا نہیں، لیکن اگر کسی نے بتایا کہ یہ غلط ہے تو اس پہ غور کر لیتا ہوں کہ یار یہ میرے لیے اہم بات ہے کہ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ مناسب نہیں ہے تو اس پہ ضرور غور کرتا ہوں. لیکن اگر کسی نے کہا کہ نہیں یہاں سے جائیے تو میں اس پہ زیادہ غور کرتا ہوں، نہیں جاتا. کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اس کے اخلاص کا اظہار نہیں ہو رہا. لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ یار یہاں سے مت جانا، اس کے لہجے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ منع کر رہا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں ہوئیں ساتھ. اس کی کوئی مثال آپ کی کوئی غزل، کسی غزل میں کوئی یاد آتی ہے اس بات سے کوئی غزل؟ نہیں، جیسے کہ ایک شعر یاد آیا تھا، آپ نے پڑھا بھی ہے اس سے، لیکن وہ شعر مس کر گئے آپ، کہ مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا، مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا، میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی. کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا اپنا بھی تو ایک کیا کہہ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل یہی ہے بات. ایک اور شعر یاد آیا. سناتے جائیں. اب آپ اس شعر سناتے جائیں، پھر ہم بیچ میں بات کریں گے. ہم اپنی روشنی طبع میں سفر نہ کریں. بہت اچھا. ہم اپنی روشنی طبع میں سفر نہ کریں، عجیب ظلم رفاقت کے نام پر ہے میاں. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. ہم اپنی روشنی، یہ تو معاشرے کے منہ پہ تماچا ہے. ہم اپنی روشنی طبع میں سفر نہ کریں، عجیب ظلم رفاقت کے نام پر ہے میاں. کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ سلسلے ہیں، اور جیسے کہ میں چند شعر آپ کو سناؤں اس میں سے. یہ جو صورتحال جو آپ نے اب مجھ پر وہ کر دی ہے، اس پر تو میں اب کچھ ایسا عجیب سا دکھ رہا ہوں اس وقت کہ وہ چند شعر ہاں جیسے یہ دیکھیں کہ شہر خوابیدہ کے بے خواب کہاں ہیں جانے. کیا کہہ رہے ہیں. شہر خوابیدہ کے بے خواب کہاں ہیں جانے، وہ میرے انجم و مہتاب کہاں ہیں جانے. وہ میرے انجم و مہتاب. شہر خوابیدہ کے بے خواب کہاں ہیں جانے، وہ میرے انجم و مہتاب کہاں ہیں جانے. بے قراری بھی نہیں پہلی سی وحشت بھی نہیں، بے قراری بھی نہیں پہلی سی وحشت بھی نہیں، وہ کہیں جانے کے اسباب کہاں ہیں جانے. کیا کہنے. کیا کہنے. آپ اپنے سے کہاں تک کوئی لڑ سکتا ہے. آپ شعر دیکھیے گا. کیا کہنے. آپ اپنے سے کہاں تک کوئی لڑ سکتا ہے، میرے دشمن میرے احباب کہاں ہیں جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے سے کہاں تک کوئی لڑ سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دشمن میرے احباب کہاں ہیں جانے. اور آخری شعر ہے کہ بھر گئی ہیں خس و خاشاک سے آنکھیں میری، بھر گئی ہیں خس و خاشاک سے آنکھیں میری، دل میں دیکھے تھے جو سیلاب کہاں ہیں جانے. کیا کہہ رہے. کیا کہہ رہے. تو یہ سلسلے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں آپ، پھرے دشت دشت شاید در و بام کی اداسی. واہ واہ. پھرے دشت دشت شاید در و بام کی اداسی، میرے بات کیا کرے گی میرے نام کی اداسی. کیا کہنے. کیا کہنے. میرے بات کیا کرے گی میرے نام کی اداسی. میرے ہم سفر تھے کیا کیا، میں کسی کو اب کہوں کیا. میرے ہم سفر تھے کیا کیا، میں کسی کو اب کہوں کیا. کوئی دھوپ دوپہر کی کوئی شام کی اداسی. کیا کہنے. کیا کہنے. اب مجھے یاد آ رہی ہے وہ سفر کی خوشگواری،
مجھے یاد آ رہی ہے وہ سفر کی خوشگواری، میرا دل دکھا رہی ہے یہ قیام کی اداسی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور کہیں اور کا ستارہ میری آنکھ پر اتارا، کتنا اچھا مصرع ہے۔ کہیں اور کا ستارہ میری آنکھ پر اتارا، مجھے آسماں نے دی ہے بڑے کام کی اداسی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کہیں اور کا ستارہ میری آنکھ پر اتارا، واہ واہ واہ، مجھے آسماں نے دی ہے بڑے کام کی اداسی۔ وہ غزال رنگ آنکھیں جو پلٹ گئیں تو دیکھا، کیا کہنے، وہ غزال رنگ آنکھیں جو پلٹ گئیں تو دیکھا، ہوئی ایک نظر میں اوجھل کئی گام کی اداسی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ وہ شفق شراب منظر میرے پیاس کا تخیل، وہ شفق شراب منظر میرے پیاس کا تخیل، میری پیاس کا تخیل، میری بے کسی کی کاوش سر شام کی اداسی۔ واہ 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 واہ، پھرے دشت دشت شاید در و بام کی اداسی، میرے بات کیا کرے گی میرے نام کی اداسی۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ تو یہ جو بابا پوری دنیا میں ہم فردیت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے، اور شاعر چونکہ ایک عام آدمی سے ذرا مختلف بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ذرا سوچنے کے لیے زیادہ وقت بھی نکالتا ہے، اور پھر اسے لکھنا بھی ہے۔ جیسے وہ کسی کا شعر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں سوچنا بھی ہے، وہ سارے مسائل ہیں۔ تو میری غزل جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رشتوں، رویوں اور فردیت کے میں مبتلا۔ کیا یہ اس کی وجہ وہ ایک بے شمار تنہائی کی ابتدا میں جو آپ کو حاصل رہی، اور اس کے بعد شہر میں آنا، اور اب جو اس کی دکھ بھری فضا میں چلے جانا، اور انسان کو بہت ہی اداسی اور مایوسی سے دیکھنا؟ ہاں، مطلب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ دوستیوں اور احباب کی طرف بہت تیزی میں آ رہے تھے، تو وہ میں کسی امکان میں تھا، امکان محبت کہ میں اس تنہائی کو بانٹ سکوں، لیکن وہ تنہائی بانٹتے بانٹتے کچھ زیادہ پھیل گیا، اور مجھے جزیرہ تو نہیں ملا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اب صحرا میں رکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہائے ہائے، تو جزیرے اور صحرا کا فرق ہے۔ وہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ میں اس تجربے میں شامل ہو گیا۔ یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کی اس کو اردو میں تو عمارت کہیں گے، مگر انگریزی کا لفظ بھلا لگے گا کہ اس کی شاعری کی رچنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھیں اب یہ قدرت کے مسائل ہیں، اور توفیق کا بھی ہے کہ کسی کو وہ جزیرے میں ہی رکھتا ہے یا کسی کو صحرا میں۔ بالکل۔ ایک بات اور ہی بھی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے وہ اس دشت رفاقت میں آ کر آپ نے دیکھا کہ آپ تنہا ہیں، اور یہ تو سبززار نہیں ہے، صحرا ہے، تو جہاں پر سوڈو انٹلیکچولیزم یا جو ایک فیک وہ صورتحال کو آپ نے کیسے جانا؟ دیکھیے بہت سے لوگ جو، یعنی مجھے ایک عجیب شعر یاد آ رہا ہے، نہ جانے کس کا، شاید وہ ایک عجیب شاعر ہوں گے، کہیں پڑھا تھا، غلام جیلانی اصغر کسی پرنسپل تھے کہیں کی، وفات ہو گئی انہیں، کہ تجھے قریب سے دیکھا تو دل نے سوچا ہے کہ تیرا حسن بھی ایک زاویہ نگاہ کا تھا۔ کیا کہنا؟ اور یہ کہ ہمارا ان کا تعلق جو رسم و راہ کا تھا، بس اس میں سارا سلیقہ میرے نباہ کا تھا۔ کیا کہنا؟ تو یہ واردات میں اس میں چلے گئے آپ؟ نہیں، میں اصل میں اپنے کینوس کی بات ہے ساری، مطلب کوئی بہت چھوٹی تصویر بناتا، کوئی بڑی بناتا ہے، تو لیکن مجھے جو بھی کینوس ملا ہے، میں نے فوکل پوائنٹ میرا ایک ہی رہا ہے، انسان۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو گفتگو آپ جہاں سے آپ ہو رہی ہے، وہاں دو تین شعر یاد آ رہے ہیں پرانی غزل کے۔ دشت میں بھی وہی تنگی ہے تن آسانی کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ دشت میں بھی وہی تنگی ہے تن آسانی کو، گھر بڑا چاہیے اس بے سر و سامانی کو۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دشت میں بھی وہی تنگی ہے تن آسانی کو، واہ واہ واہ، گھر بڑا چاہیے، گھر بڑا چاہیے اس بے سر و سامانی کو، جامع عشق تو اب تن پہ نہیں ہے لیکن، جامع عشق تو اب تن پہ نہیں ہے لیکن، جی بہت چاہتا ہے چاک گریبانی کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بہت چاہتا ہے چاک گریبانی کو۔ اور ایک شعر تھا اس میں کہ
خاصی پرانی غزل ہے، اس لیے شاید اسے کنیکٹ کرتے ہیں آج کے ایک شعر سے. بھری گلی سے گزرتے ہیں بے سر و ساما، بھری گلی سے گزرتے ہیں بے سر گزرتے ہیں بے سر و ساما، ہمیں تو شرم ہی آتی ہے گھر بدلتے ہوئے. واہ واہ واہ، بھری گلی سے گزرتے ہیں بے سر و ساما، بہت اچھا، ہمیں تو شرم ہی آتی ہے کیا اچھا لگا، گھر بدلتے ہوئے. واہ واہ واہ، بہت تو آپ غور کریں گے میرے شاعری میں در و دیوار، گھر، صحرا، یہ علامتیں کوئی میں نے شعری ادب سے نہیں، آپ نے کوئی اسے مستعار نہیں لی، مستعار نہیں لی، کیونکہ یہ شاید میرے تجربوں کے لیے یہی ضروری تھی. جیسے کہ بہت سے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ قوافی زیادہ آتے ہیں، سمندر، سفر، اور یہ ہے وہ. میں بولا یہ بالکل فطری بات ہے، فطری باتیں آپ ہیں، فطرت سے اور کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس پہ وہ نہیں کرتا. دیکھیے، آپ ایک ہی ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ وہ ماحول ہی نہیں لکھ رہے ہیں، یا بڑی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جس عہد میں لکھ رہے ہیں وہ عہد نہیں لکھ رہے ہیں، جس موسم میں رہ رہے ہیں وہ موسم نہیں لکھ رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس کیفیت سے گزر رہے ہوں وہی کیفیت لکھیں گے نا آپ. وہی لکھیں گے بالکل، اور کوشش کریں گے کہ جیسے کہ میں تابش صاحب کا عشق تو نہیں لکھ سکتا، ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو میں تو اپنا لکھوں گا اور اسی انداز میں لکھوں گا جس طرح میرا ایک اپنا ایک لہجہ ہے جو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں. اور اب یہ نکالوں گا کام ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اصطلاحیں الگ چیزیں ہیں. لیکن مجھے تو اتنا احساس ہے کہ اتنے 40 سال سے اگر میں شعر کہہ رہا ہوں تو کہیں تو میں نے اپنے لیے ایک پگڈنڈی سی بنا لی ہوگی. تو اس پگڈنڈی پہ چلنے کا جو مزہ ہے وہ کم کہو، اپنا کہو، اچھا کہو، محبوب فضا. بالکل. ہاں، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جناب، اب کی جو آپ کو جو شعر خود پسند ہے وہ سنائیے، کیونکہ تازہ بیاض بھی آپ کے پاس رکھی ہے. میرے پاس تو آپ کی 2 کتابیں ہیں. یہ تو خیر رقص وصال، اس میں سے ہم رقص وصال میں سے بھی سنیں گے. جی بالکل، لیکن اور وہ ضرور سنائیے گا، وہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، جی ضرور. نوکے سینا پہ اب سر سلطان اٹھائیے. ہاں، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ غزل. میں ایک غزل ایسی سناؤں جو میں نے بہت کم سنائی ہے کہ محراب خوش قیام سے آگے نکل گئی. محراب خوش قیام سے آگے نکل گئی، وحشت دیے کی شام سے آگے نکل کیا گئی. کہنے، کیا کہنے. محراب خوش قیام سے آگے نکل گئی، واہ واہ. وحشت دیے کی شام سے آگے نکل گئی، اور خلوت کے فاصلے سے نہ بیٹھوں تو کیا کروں. کیا کہنے، کیا کہنے. خلوت کے فاصلے سے نہ بیٹھوں تو کیا کروں، محفل ہی اہتمام سے آگے نکل گئی. واہ واہ واہ، واہ واہ واہ. خلوت کے فاصلے سے نہ بیٹھوں تو کیا کروں، محفل ہی اہتمام سے آگے نکل گئی. اور یہ شعر خصوصی طور پہ غور کیجیے گا کہ فارغ نہ جانیے مجھے، مصروف جنگ ہوں. واہ واہ. فارغ نہ جانیے مجھے، مصروف جنگ ہوں، اس چپ سے جو کلام سے آگے نکل گئی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تو یہ گریز اور گوشہ گیری ہے یہی کہ فارغ نہ جانیے مجھے، مصروف جنگ ہوں، مصروف جنگ ہوں، اس چپ سے جو کلام سے آگے نکل گئی. اور تم ساتھ ہو تو دھوپ کا احساس تک نہیں، تم ساتھ ہو تو دھوپ کا احساس تک نہیں. یہ دوپہر تو شام سے آگے نکل گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم ساتھ ہو تو دھوپ کا احساس تک نہیں، یہ دوپہر تو شام سے آگے نکل گئی. اور جب معرکہ ہوا تو میری تیغ در گزر. واہ واہ واہ. یہ لیاقت علی اعظم کا اپنا بالکل. جب معرکہ ہوا تو میری تیغ در گزر، شمشیر انتقام سے آگے نکل گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی کیا خوبصورت شعر ہے. واہ واہ. جب معرکہ ہوا تو میری تیغ در گزر، واہ واہ واہ. شمشیر انتقام سے آگے نکل گئی، محراب خوش قیام سے آگے نکل گئی. ایک شعر غالباً جو بہت اہم ہے اور مقطع ہے غالباً کہ عاصم وہ کوئی دوست نہیں تھا جو ٹھہرتا. عاصم وہ کوئی دوست نہیں تھا جو ٹھہرتا، دنیا تھی اپنے کام سے آگے نکل گئی. واہ 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 واہ. یہ المیہ جو ہے کہ واہ واہ واہ. اور چند شعر میں اس کے دنیا کے بعد جس طرف جا رہا ہوں وہ دیکھیے گا آپ کے سزا کا خوف، جزا کی امید کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا چینج کیا، کیا بہت اچھا کیا کہ سزا کا خوف، جزا کی امید کچھ بھی نہیں، بس ایک گمان کہ میں ہوں، مزید کچھ بھی نہیں. کیا کہنے.
کیا کہ سزا کا خوف جزا کی امید کچھ بھی نہیں، بس ایک گمان کہ میں ہوں، مزید کچھ بھی نہیں۔ اور میرے لغت میں فراق و وصال بے معنی، میرے لغت میں فراق و وصال بے معنی، میری نظر میں قریب و بعید کچھ بھی نہیں، کیا کہنے میری نظر میں قریب و بعید کچھ بھی نہیں۔ یہ دل کی درد مزاجی تو توڑ دے گی مجھے، یہ دل کی درد مزاجی تو توڑ دے گی مجھے کہ خستگی سے زیادہ شدید کچھ بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ دل کی درد مزاجی تو توڑ دے گی مجھے کہ خستگی سے زیادہ شدید کچھ بھی نہیں۔ اور کبھی کبھی آدمی اپنے طور پہ بھی بتاتا ہے کہ فن کے حوالے سے بات کر لیتے کہ نیا خیال نہ باندھا تو شعر صرف ملال، یہی بات ہے، نیا خیال نہ باندھا تو شعر صرف ملال، نیا لباس نہ پہنا تو عید کچھ بھی نہیں۔ واہ واہ واہ، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے میں نے بہت اچھا کہ نیا خیال نہ باندھا تو شعر صرف ملال، واہ واہ، اور نیا لباس نہ پہنا تو عید کچھ وہ تو خوشی، سرخوشی کی بات ہے، بالکل خوشی تو اسی طرح ہے، اصل میں شعر کہنے کی خوشی ہوتی ہے۔ خیال نیا پیکر اختیار کرے گا، نیا خیال پیکر اختیار کرے گا تو ہی شاعر کی سرخوشی تبھی ہے، بالکل، ورنہ تو کلیشے بات ہے اور کلیشے والی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، ایک اور سنائیے جی میں پھر گفتگو کرتے ہیں۔ جی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تنہائی، اس کی ردیفی تنہائی ہے واہ واہ، کہ مقصد ہے اگر تیرا آرائش تنہائی، مقصد ہے اگر تیرا آرائش تنہائی، آئینہ مقابل کر اے خواہش تنہائی، کیا کہہ رہے ہیں، آئینہ مقابل کر اے خواہش تنہائی، کہ بے عشق نہیں ہوتا آباد کوئی صحرا، واہ واہ، بے عشق نہیں ہوتا آباد کوئی صحرا، بے رنج نہیں ملتی آسائش تنہائی، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بے عشق نہیں ہوتا آباد کوئی صحرا، واہ واہ، بے رنج نہیں ملتی آسائش تنہائی، ایک خواب سے شرمندہ ہوں اے مہتا بندہ، ہائے ہائے، ایک خواب سے شرمندہ ہوں اے مہتا بندہ، اب اور نہیں گھر میں گنجائش تنہائی، اب اور نہیں گھر میں گنجائش تنہائی، سورج کا قدم بہکا بن آئی ستاروں کی، کیا کہہ رہے ہیں، سورج کا قدم بہکا بن آئی ستاروں کی، صد انجمن آرائی یک لغزش تنہائی، سورج کا قدم بہکا کیا کہہ رہے ہیں، کیا اچھا لگا، بن آئی ستاروں کی، واہ واہ واہ، صد انجمن آرائی یک لغزش تنہائی، واہ واہ، اور سینے کے سمندر کو آنکھوں کے بیاباں سے، واہ واہ، سینے کے سمندر کو آنکھوں کے بیاباں سے کس روز ملائے گی اے بارش تنہائی، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ، سینے کے سمندر کو آنکھوں کے بیاباں سے کس روز ملائے گی اے بارش تنہائی، اور خاشاک کے ہوا دیدہ کب راہ ہمیں رکتے ہیں، کیا کہنے، کیا اچھا مصرع ہے، خاشاک کے ہوا دیدہ کب راہ ہمیں رکتے ہیں، آشوب مسافت میں کیا پرسش تنہائی، واہ واہ، خاشاک کے ہوا دیدہ کب راہ ہمیں رکتے ہیں، آشوب مسافت میں کیا پرسش تنہائی، اس طفل کے دل سے میں نالا ہوں بہت عاصم، اس طفل کے دل سے میں نالا ہوں بہت عاصم، ہر بزم میں کرتا ہے فرمائش تنہائی، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یہی بات ہے، پوری غزل دیکھیں آپ، ایک کیفیت چلی آ رہی ہے، جو مکتے میں آپ نے جیسے ختام ہے نا وہ وہاں سمیٹ دیے بات، اس طفل کے دل سے میں نالا ہوں بہت عاصم، ہر بزم میں کرتا ہے فرمائش تنہائی، تو ہماری گفتگو کا نچوڑ جو تھا وہ بالکل آخر تک، تو ایسی جو یہ تو دیکھیے اب جس نہج پر اور جس ڈھب پر زندگی جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ایجادات ہیں، انسان کی آسائشیں اور آسائشوں کو ان کے حصول کی ایک تو دوڑ، دوسرا ان کا مل جانا، یہ انسان کو تنہا کرتا جا رہا ہے، جی بالکل، کچھ لوگ جن کے پاس کم ہے یا نہیں ہے وہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، جی بالکل، جن کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے گھروں میں قید ہیں، وہ باہر نکلتے نہیں، بالکل، تو یہ تو ہے، اب یہ فطری بات، یہ تو طے ہو گئی، جب بات طے ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس کا جو قلق ہے وہ یوں تو کم ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی، جب آپ ڈوب گئے، جو گرداب میں آ گئے، بھنور میں آ گئے، تو زندگی کا جو سفر ہے ہزاروں سال کا
اس میں اگر ایک صورتحال یہ درپیش ہے انسان کو آج کے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا قلم بند کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں جی بالکل. دیکھیں بعض اوقات میرے یہاں اپنی بات کروں گا کہ ایسی صورتحال میں کبھی کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے، پوری غزل آ جاتی ہے، کبھی چند شعر ہیں. تو غزل چونکہ ایک ایسا جمالیاتی سلسلہ ہے، اس میں رومان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بالکل انسانی سلسلے میں. بالکل. تو ابھی 2-3 شعر میں نے جو اس صورتحال پہ جو دنیا بھر کی ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسے بہت ہی رومانی سا سمجھیں، لیکن اس میں ایک امکان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوا، کیا کہنے، جیسے کہ وہ کسی کا مصرع ہے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں یہ تو ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ جتنی آسانیاں ہمیں حاصل ہیں اتنی ہم مشکلات میں بھی گھر گئے ہیں. تو میں اس فرد کو واپس بلانا چاہتا تھا. تو وہ چند آواز خوب ہے، ہاں پلیز وہ 3 شعر ہیں غالباً غالباً. شعر سنائیے. ہاں کہ کوئی نہیں ہے میرے ساتھ اب بھی آ جاؤ، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ اب بھی آ جاؤ، کھلی ہے راہ ملاقات اب بھی آ جاؤ، خوب خوب. کھلی ہے راہ ملاقات اب بھی آ جاؤ. یا اور بات کہ ساحل سے ناؤ چھوٹ چکی، کیا کہنے، یا اور بات کہ ساحل سے ناؤ چھوٹ چکی، بڑھا ہوا ہے میرا ہاتھ اب بھی آ واہ جاؤ. واہ واہ. یا اور بات کہ ساحل سے ناؤ چھوٹ چکی، بڑھا ہوا ہے میرا ہاتھ اب بھی آ جاؤ. بہت ہنسی بہت جواں ہے ابھی شہر انتظار کا چاند، کیا کہنے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بہت جواں ہے ابھی شہر انتظار کا چاند، بہت ہنسی ہے ابھی رات اب بھی آ جاؤ. خوب. تو ہم جو یہاں یہ بات میں نے ختم کی ہے، وہاں یہ کہنا چاہوں گا ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں. جو سب سے بڑا میں اپنے طور پہ محسوس کر رہا ہوں، انسان فطرت سے دور ہو گیا ہے، غیر فطری چیزوں پر ڈپینڈ کرنے لگا ہے. اور کچھ زیادہ جیسے اصطلاح ہے کچن کی اصطلاح ہے گارنشنگ. تو گارنشنگ پہ انسانی یعنی کھانے کو زیادہ سجاوٹ کے، ہاں سجاوٹ کے ساتھ کھاتا کم ہے، دیکھتا زیادہ ہے. عجیب بات ہے. ہاں اور اس کی پریزنٹیشن کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، سبسٹنس کو نہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ انسان کا سب سے بڑا جو میں ابھی اس وقت سمجھاؤں کہ جو صورتحال دنیا بھر میں جو پیش آ رہی ہے اور جس طرح وسائل پر طاقت کے ذریعے قبضے کی جو صورتحال ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے ساری. بالکل. تو وہ وسائل کی طرف ان کی وہ جو اس کی گریڈ ہے، ہوس ہے، جی ہاں بالکل، اس کی وجہ بھی یہی ہے. لیکن بات یہ ہے حسن بھائی، میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ انسان کا اس دوڑ میں خود تنہا اور دوسروں کو تنہا کرتے چلے جانا، پھر اس انتظار میں آپ ہیں کہ وہ واپس آئے. بات یہ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک سیلاب کے سامنے بند باندھ سکیں، لیکن وہاں پہ شاعر اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرا کے گزرتا ہے وہاں سے. بالکل یہ ہے بات ایک. لیکن کنکریٹ جہاں ہو گیا، خارجی عوامل جو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فطرت سے دور ہو گئے. خارجی عوامل میں جب کنکریٹ ہی بچھ رہا ہو ہر طرف، سبزہ اور درخت، آپ جس شہر میں ہم آج جس شہر میں رہتے ہیں، کبھی کسی انسان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ درخت بھی لگائے گا. ایک درخت کسی کے گھر کے سامنے میونسپلٹی کا لگا ہوا ہو تو لگا ہو، یا خودرو درخت کوئی اگایا ہو اور کہیں بارشوں سے یا زمین کی اسی وہ یعنی شور زدہ پانی کو وہ جذب کر کے کھینچ کر کہیں وہ طاقت پکڑ گیا ہو. ورنہ شہر میں تو سڑکیں، جال، پل، گھر، فلیٹس، اپارٹمنٹس. تو یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کا رویہ اور اس کا رد عمل کے طور پہ اس کا اظہار بھی ویسے، اسی طرح وہ اجنبیت کا اظہار کرے، اسی طرح وہ فرار کی طرف جائے، اسی طرح وہ دو کے معاملے میں چلا جائے. ہاں دیکھیں میں اپنے طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک بہت چھوٹے سے مگر بہت اچھے گھر میں رہتا ہوں. مجھے اطمینان ہے کہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں. اس میں میرے پاس کچھ 10 گملے ہیں اور ایک کیاری ہے. تو فطرت کی آبیاری کے لیے مجھے اتنا بھی کافی ہے، اس لیے کہ میرا کتھاسر اس سے ہو رہا ہے. میں پوری گلی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ نہ میرے پاس اس کے لیے وقت ہے، نہ اتنا میرے پاس سرمایہ ہے، وہ حوصلہ اور سرمایہ بھی کہ وہ پوری گلی. ہاں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ والا مکان وہ مجھے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھے تو
تو وہ اس میں شامل ہو جائے, خوب ہے. وہ اپنی کیاری بنا لے. خوب ہے. تو انسان کا یہی ہے کہ اگر اپنے حصے کا دیا جلانا کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے حصے کا دیا جلا. اور رویے جہاں تک آپ نے ابھی احتجاج کی بات کی, تو میں احتجاج کو بہت اہمیت دیتا ہوں, میں خاموش نہیں رہتا. میرے ایک شعر سے اندازہ وہ پھر شعر سنا دیجیے آپ. ہمسایہ کوئی سایہ نہیں ہے کہ چپ رہے. کیا کہنے, ہمسایہ کوئی سایہ نہیں ہے کہ چپ رہے, اپنے مکان کا شور گلی میں نہ ڈالیے. کیا کہنے, واہ واہ. تو یہ جو میرا احتجاج ہے میں اسے ریکارڈ ضرور کرا. وہ اب یہیں پر احتجاج کی بات ہے تو وہ بھی ریکارڈ کر دیجئے. نوکے سے نہ پہ افسر. ہاں بالکل, وہ بہت اہم ہے اسی موقع کی. بالکل بالکل وہ ہے میرے پاس لکھی ہوئی. نوکے سے نہ پہ افسر سلطان اٹھائیے. یہ کیا کہہ رہے, رنجے گرانے قتل عزیزاں اٹھائیے. ہائے ہائے, رنجے گرانے قتل عزیزاں اٹھائیے, یا نوکے نیزہ پر سر سلطان اٹھائیے. واہ واہ. رنجے گرانے قتل عزیزاں اٹھائیے, رنجے گرانے قتل عزیزاں اٹھائیے, یا نوکے نیزہ پر سر سلطان اٹھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا شوق بود و باش صبا ترک کیجیے. کیا کہنے, یا شوق بود و باش صبا ترک کیجیے, یا سر پہ بار تخت سلیماں اٹھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا گھر میں بیٹھ جائیے زنجیر ڈال کر. خوب. یا گھر میں بیٹھ جائیے زنجیر ڈال کر, یا صحبت ہوائے بیاباں اٹھائیے. کچھ تو کیجیے. کیا کہنے, یا گھر میں بیٹھ جائیے زنجیر ڈال کر, یا صحبت ہوائے بیاباں اٹھائیے, یا سایہ سایہ بیٹھیے داغے بہار کے. کیا کہنے, یا سایہ سایہ بیٹھیے داغے بہار کے, یا بخیا بخیا تارے غریباں اٹھائیے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یا سایہ سایہ بیٹھیے داغے بہار کے, یا بخیا بخیا تارے غریباں اٹھائیے. اور یہ شعر دیکھیے گا, دلی کا کیوں نہ کیجے کراچی پہ پھر قیاس. کیا کہنے, واہ واہ. دلی کا کیوں نہ کیجے کراچی پہ پھر قیاس, پھرتی ہے ایک سلائی جو مشگاں اٹھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلی کا کیوں نہ کیجے کراچی پہ پھر قیاس, پھرتی ہے ایک سلائی جو مشگاں اٹھائیے. اور چونکہ دلی کا ذکر آ گیا ہے تو میں آپ کو چند شعر اور سناؤں گا. آپ پلیز عطا کیجیے. دلی ورق ورق ہے دلگیر میر صاحب. دلی ورق ورق ہے دلگیر میر صاحب, ہر شکل آج بھی ہے تصویر میر صاحب. سبحان اللہ. کیا اچھا. دلی ورق ورق ہے دلگیر میر صاحب, ہر شکل آج بھی ہے تصویر میر صاحب. سینے پہ کھا رہے ہیں دل سے لگا رہے ہیں, سینے پہ کھا رہے ہیں دل سے لگا رہے ہیں, آتا ہے اس طرف سے جو تیر میر صاحب. کیا کہنے, سینے پہ کھا رہے ہیں دل سے لگا رہے ہیں, آتا ہے اس طرف سے جو تیر میر صاحب. وہ شکل بجھ چکی ہے کیا لو لگائے پھریے, وہ شکل بجھ چکی ہے کیا لو لگائے پھریے, وہ چاند ہو چکا ہے تسخیر میر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایجادات کی جو بات کر رہے تھے آپ دیکھیں اس میں رویہ کہ وہ شکل بجھ چکی ہے کیا لو لگائے پھریے, وہ چاند ہو چکا ہے تسخیر میر صاحب. اور جنت کو بھول جاتے اہل حرم جب آتے, جنت کو بھول جاتے اہل حرم جب آتے, ہے یاد کیا جگہ تھی کشمیر میر صاحب. کیا کہنے کیا کہنے, واہ واہ. اب کیا ہے, اب وہی جنت کو بھول جاتے اہل حرم جب آتے, واہ واہ واہ. ہے یاد کیا جگہ تھی کشمیر میر صاحب. 18ویں صدی سے 21ویں صدی تک بدلی نہیں ہماری تقدیر میر صاحب. کیا اچھا کہا, واہ واہ واہ. 18ویں صدی سے 21ویں صدی تک بدلی نہیں ہماری تقدیر میر صاحب. اس زلف سے رہائی ممکن نہیں ہے چلیے, اس زلف سے رہائی ممکن نہیں ہے چلیے, کھلتی نہیں ہوا کی زنجیر میر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا بتا. اس زلف سے رہائی ممکن نہیں ہے چلیے, کھلتی نہیں ہوا کی زنجیر میر صاحب. اور سنتے نہیں کسی کی کہتے نہیں کسی سے. ٹھیک ہے, سنتے نہیں کسی کی کہتے نہیں کسی سے, آئے ہیں سن کے کس کی تقریر میر صاحب. اللہ, واہ 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 واہ. سنتے نہیں کسی کی کہتے نہیں کسی سے,
آئے ہیں سن کے کس کی تقریر میر صاحب، دلی ورق ورق ہے دلگیر میر صاحب، ہر شکل آج بھی ہے تصویر میر صاحب۔ بہت خوب۔ یہ بتائیے کہ اس غزل سے اندازہ ہوا احتجاج کی بات کی، یہ جو سب سے تاریک دور ہم پر اور آپ پر گزرا، مجھے یاد ہے کہ ہم جو آشوبناک صورتحال جو تھی سڑکوں کی، کبھی کبھی رات میں ہم بیٹھتے تھے، ملتے تھے، آپ آتے تھے، ہم سب ملتے تھے۔ عبید اللہ علیم تھے، اصل میں تو وہی کرتے تھے، نصیر بھائی تھے، ہمارے رفیق القاسمی پیشروں میں سے تھے، اور پھر سبھی نام اور تمام دوست، جس میں صبا تھے، کرن تھے، سلیم ساجد کرن۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ ضیاء الحق کا جو دور تھا، جی ظاہر ہے اس کو آپ نے کیسے محسوس کیا تھا، اس تاریک دور کو؟ بھائی اس کے لیے تو میرے ہی خیال ہے آنگن میں سمندر کا 75% حصہ میں کہہ سکتا ہوں اسی تکلیف میں لکھا گیا، اسی تکلیف میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ غزلیں جو اس کا جو کہتے ہیں نا سایہ پڑا بات کے حالات پر، اس کی جو اس کا تسلسل ہے، وہ رقص وصال کی نظموں میں بہت ہے۔ نظموں سے بہت اچھا، نظم سے یہ بات آئی، یہ تو ظاہر ہے کہ اس بات کو اگر ہم طے کر لیں کہ جو بھی ایک آمرانہ اور جابرانہ صورتحال ہے جس میں حقوق سلب کر دیے جائیں اور کوڑے لگیں اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو، انصاف دھجیاں اڑ جائیں اس کی، شاعر ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اس کو ریکارڈ پہ کوئی نہیں لا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مورخ سے زیادہ ادیب جو ہے، ادیب اور شاعر، تاریخ درست اس کے ہاں ملے گی، اس کے ہاں نہیں ملے گی۔ بالکل وہ تو کہیں بہہ جائے گا یہاں وہاں، بالکل، یا کسی مطلب براری کے لیے یا دربار کی خوشنودی کے لیے کچھ لکھ دے گا، یہاں تو وہ نہیں ہے عالم۔ آپ نے نظم کا ذکر کیا، جی رقص وصال کی، بنیادی طور پہ میں آپ کو غزل کو شاعر سمجھتا ہوں، بالکل صحیح، اور ظاہر ہے میں خود بھی اسی کا اسیر ہوں، لیکن نظم کی طرف یا دوسری اصناف کی جو ہے ایک روشنی، وہ بھی تو ہے، وہ کنٹریبیوشن۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں آزاد نظم کو؟ پھر یہاں تک کہ آپ نثری نظم تک بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں نہیں، اصل میں دیکھیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شاعر کا مزاج اور اس کا ماحول۔ میرا مزاج چونکہ رومان اور انقلاب کے بین رہا، مطلب، اور جس کے لیے میں سمجھا میں اختصار پسند ہوں بنیادی طور پر، طبعاً میں بہت کم فکروں میں اپنی بات، میں شاید بہت زیادہ بول لوں لیکن فکرے میں کم استعمال کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بات کو بہت مختصراً، میں لفظوں کا زیاں نہ گفتگو میں پسند کرتا ہوں نہ شعر میں پسند کرتا ہوں۔ تو نظم جو سلسلہ ہے نظم کا، وہ ذرا پھیلاؤ کا ہے۔ مختصر نظمیں بھی لکھی گئی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض پیشرو ہمارے یا ہمارے جو سینئرز کے یہاں جو نظمیں دیکھیں، تو اگر میں نے کمپیئر کیا کہ اگر میں اس طرح کی نظم نہیں لکھ پا رہا تو مجھے غزل تک محدود ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرا مزاج رمزیت کا ہے، ایمائیت کا ہے، اور نظم میں بہت کھل کر بات کی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میری سانسیں نظم کے لیے مخصوص نہیں ہیں یا اس سے لگا نہیں کھاتی، لیکن نظمیں اچھی کہیں آپ نے۔ ہاں، تو وہ اس وقت شدت مسئلہ تھا کہ وہ غزل میں نہیں ہو سکتا تھا، جو کچھ بھی میں نے اس دور میں نظمیں کہیں وہ غزل میں نہیں کہہ پا رہا تھا۔ یہی بات میں جس طرح کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آپ بلی کا لفظ غزل میں نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری ایک تہذیب ہے، روایت ہے جو کہہ لیں، لیکن اس میں ایک نظم ایسی آئی کہ مجھے وہ کہنی تھی، اور وہ پھر وہ بلی کا لفظ میں نے وہاں علامتی طور پر استعمال کیا۔ ہاں، نظم علامتوں کو سہار سکتی ہے، لیکن غزل اصل میں بہت ہی، کیا کہنا چاہیے اس کے لیے، بہت ہی بہت دلربائی ہے۔ ہاں بالکل، ایک ایسی تناز چیز ہے یہ کہ غزل جو ہے وہ، میں نے غزل پر اسی بات کو ایک شعر میں ظاہر کیا تھا، وہ غزل نہیں کہہ سکا میں، اس سے بہتر کوئی تصویر میرے پاس نہیں، اس سے بہتر کوئی تصویر میرے پاس نہیں، دیکھ سکتی ہے مجھے میری غزل میں دنیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو میں جو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ غزل میں کہہ سکتا ہوں۔ جو دور پچھلا ماشاء اللہ جو گزرا، اس کو میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں اس ڈھکی چھپے ماشاء اللہ میں، کہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہوا ہے، سلسلے سارے وہی کے وہی ہیں۔ کیا کہنے۔ تو وہ جب اب نظم لکھنا چاہا میں نے، جیسے اس دور سے ملانے کے لیے، تو نظم نہیں کہہ سکا میں، چند شعر غزل کے اس صورتحال پر۔ کیا کہنے، غزل ہو جائے پھر اس کے بعد نظم ہو جائے۔
ڈوبتی ناؤ تم سے کیا پوچھے. واہ. ڈوبتی ناؤ تم سے کیا پوچھے, واہ. نا خداؤ تمہیں خدا پوچھے. ڈوبتی ناؤ تم سے کیا پوچھے, نا خداؤ تمہیں خدا نا خداؤ تمہیں خدا پوچھے. کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم, کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم, اب کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے. کیا کہنے, کیا کہنے. کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم, واہ واہ. اب کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے. ہے کہاں کنج گل چمن خورو, واہ واہ. ہے کہاں کنج گل چمن خورو, کیا بتاؤں اگر صبا پوچھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہے کہاں کنج گل چمن خورو, کیا بتاؤں اگر صبا پوچھے. ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے, ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے, رہزنوں سے جو راستہ پوچھے. واہ واہ. ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے, رہزنوں سے جو راستہ, رہزنوں سے جو راستہ پوچھے. اور آخری شعر ہے کہ اٹھ گئی بزم سے یہ رسم بھی کیا, اٹھ گئی بزم سے یہ رسم بھی کیا, ایک چپ ہو تو دوسرا پوچھے. کیا کہنے. ڈوبتی ناؤ تم سے کیا پوچھے, نا خداؤ تمہیں خدا پوچھے. کیا کہنے. اب میں دیکھیے کمال اتفاق ہے, نظم بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. بھرے تاریک جنگل میں ہوا بھی سانس روکے چل رہی ہے, بھیڑیوں کے درمیان جنگل اکیلا رہ گیا ہے. ہوا بھی سانس روکے چل رہی ہے, بھیڑیوں کے درمیان جنگل اکیلا رہ گیا ہے, اور جنگل میں خدا کا نام لیوا صرف ایک تاریک سناٹے کا آنچل ہی بچا ہے. اور جنگل میں خدا کا نام لیوا صرف ایک تاریخ سناٹے کا آنچل ہی بچا ہے. ایک سرا اس کا کسی نخل دعا سے, دوسرا انگشت اسرائیل سے باندھا ہوا محسوس ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ایک سرا اس کا کسی نخل دعا سے, دوسرا انگشت اسرائیل سے باندھا ہوا محسوس ہوتا ہے. کوئی جنبش اتر کر دست اسرائیل سے نخل دعا تک آنے والی ہے, کوئی چنگاری ملبوس ہوا تک آنے والی ہے. بھرے تاریک جنگل میں خدا کی نام لیوا آگ روشن ہونے والی ہے, ہوا کیوں سانس روکے چل رہی ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اب یہاں ہم نے امید نہیں چھوڑی تھی. بالکل امید نہیں چھوڑ. واہ واہ واہ. لیکن وہ جو کری صورتحال ہے اس جانب کی, یعنی ایول کی, جی بالکل بالکل اس کو آپ نے صحیح ڈپکٹ کیا. ایکسلنٹ. بہت بہت تازہ نظم تھی اور اس میں بہت جان تھی. جی جو آپ مجھے بالکل وہ آپ کی انکساری تھی جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ بالکل اچھا. دیکھیے اچھے شاعر, اچھے انسان کی تو یہ خوبی ہے, اس انسان کا وصف جو ہے انکسار ہوا کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ پیچھے رہ جائے اور بدن کو آگے کر دے. ایسا نہیں ممکن ہے. انسان اس کی روح آگے, روح تو اس کا انجن ہے, تو انجن ہی آگے رہے گا. تو بدن جو ہے یا وہ خود نمائی جو ہے یا کوئی ایسی صورت, وہ یہ آپ کی بات کو میں ایک مسئلہ ہوا ہے وہ اس پہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا میں تھوڑی سی. آپ نے انکسار کا جو استعمال کیا ہے, ہم بھی کیا سوئے انکسار گئے, ہم بھی کیا سوئے انکسار گئے, جیت کر خوش ہوئے تو ہار گئے. کیا کہہ. یہ ہے صورتحال ساری. تو میں جو ابھی نظم سنائی اور اب ہم جہاں پہنچے ہیں, تو اب نظم تو میں آپ کو پتہ ہے نہیں کہہ رہا, لیکن میں نے اسی شدت کو ایک غزل میں کہنے کی کوشش کی ہے, جو تھوڑی سی غیر جمالیاتی ہو گئی, مجھے اس کا وہ ہے, لیکن میں اس احساس کو کہاں لے جاتا ہوں. ٹھیک بات ہے. اپنے آگے کوئی دیوار اٹھا لوں میں بھی, کیا کہہ رہے ہیں. اپنے آگے کوئی دیوار اٹھا لوں میں بھی, جی میں آتا ہے کہ ہتھیار اٹھا لوں میں بھی. واہ واہ. کیا کہہ رہے ہیں. اپنے آگے کوئی دیوار اٹھا لوں میں بھی, جی میں آتا ہے کہ ہتھیار اٹھا لوں میں بھی. ناؤ مجدار میں ہے ظالموں کیا سوچتے ہو, ناؤ مجدار میں ہے ظالموں کیا سوچتے ہو, ہاتھ کھولو میرے پتوار اٹھا لوں میں بھی. ناؤ مجدار میں ہے ظالموں کیا سوچتے ہو, ہاتھ کھولو میرے
پتوار اٹھا لوں میں بھی، شہر کا شہر خرابات انا ہے یعنی، شہر کا شہر خرابات انا ہے یعنی، لذت نشہ پندار اٹھا لوں میں بھی۔ واہ 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 واہ، شہر کا شہر خرابات انا ہے یعنی، لذت نشہ پندار اٹھا لوں میں بھی، سب کو درپیش ہے یہ کوہ گران ہستی، سب کو درپیش ہے یہ کوہ گران ہستی، سب اٹھاتے ہیں یہ آزار اٹھا لوں میں واہ بھی، واہ واہ واہ، سب اٹھاتے ہیں یہ آزار اٹھا لوں میں بھی، اور لوح پر زخم نمائی بھی کہاں تک عاصم، لوح پر زخم نمائی بھی کہاں تک عاصم، اب قلم چھوڑ کے تلوار اٹھا لوں میں بھی۔ کیا کہ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ نظم سے وہی اس کا غزل میں آیا ہے، تو تھوڑا سا اس مظاہرے آدمی کو جیسے جبڑے بھینچ کے کہنا بھی پڑتا میں ہے۔ یہ کہتا ہوں کہ غزل ثقالت کا شکار یوں نہیں ہوئی، نہ ہوگی اس طرح کہ غزل کا ایک لگا بندھا جو پیرایا ہے پہلے سے ہے تو وہی، لیکن اس کے ساتھ عہد جو ہے وہ ضرور تبدیلی اور تغیر برپا کرتا ہے، یہ اسی کی مثال ہے۔ جی بالکل، اور دیکھیں نا حسرت کے زمانے سے چکی کی مشقت بھی، ہاں ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت۔ ہاں تو وہاں سے غزل نے اب چکی کی مشقت غزل کا یہ نہیں ہے، مصرعی نہیں، مصرعی نہیں ہے، لیکن اب آپ کو اپنے زمانے کا ساتھ دینا پڑے گا، اور غزل کو ساتھ دینا چاہیے اس کو، اور تمام رویوں کو۔ اب یہ لکھنے والے پر ہے کہ وہ کس انداز میں اسے، نہیں میں نے دیکھا کہ وہ کہیں کہیں آپ کا بہت شدت سے آیا ہے، اور آیا ہے بیشتر، اور اگر یہ نہ آتا تو پھر آپ ایک انصاف سے کام نہ لے رہے ہوتے یہ، بلکہ وہ مجھے یاد ہے کہ ایسا بھی ایک دور آیا کہ میں نے یہ شعر بھی کہا کہ عجیب دن ہے کہ ہجرت کرو تو بچتے ہیں، واہ خود اپنے شہر سے نفرت کرو تو بچتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں۔ اب وہ حالانکہ میں نے اس میں سنایا ہی نہیں کبھی، آج تک شاید اسے لکھا بھی نہیں، لیکن آج یوں برسبیل تذکرہ یوں یاد آیا کہ چونکہ وہ بات وہ چل رہی تھی، رد عمل اتنا شدید تھا، نہیں بالکل بالکل، یعنی لوگوں یعنی وہ یوں نظر آتا تھا کہ جو دوست ہے وہ دوست نہیں ہے، تو اس ریئیکشن اور رد عمل میں پھر آدمی نے کہا کہ اچھا ٹھیک، جس طرح آپ کی یہی بات کو میں کنٹینیو کروں ایک مطلع سے، کہ اہل ہجرت ملے اور بچھڑنے لگے، اہل ہجرت ملے اور بچھڑنے لگے، شہر کیا بس گیا دل اجڑنے لگے، واہ کیا کہنے، اہل ہجرت ملے اور بچھڑنے لگے، واہ واہ، شہر کیا بس گیا دل اجڑنے لگے۔ یہ رقص وصال کا ہے؟ نہیں رقص وصال کا نہیں ہے، یہ بہت تازہ ہے، تو میں آپ کو رقص ڈھونڈ لیجیے اسے، اس میں شاید واہ واہ، شہر کیا بس گیا دل اجڑنے لگے، واہ واہ، تو میں ذرا یہ اس غزل سے دیکھیے، اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، بہت اچھا بہت اچھا، کہ ابھی دیوار باقی ہے، ہاں ابھی دروازہ گھر میں ہے، کیا کہنے، ابھی دیوار باقی ہے، ابھی دروازہ گھر میں ہے، ابھی دروازہ گھر میں ہے، ابھی احساس بود و باش بے اندازہ گھر میں ہے، کیا کہنے، واہ واہ، ابھی احساس بود و باش بے اندازہ گھر میں، بے اندازہ گھر میں ہے، پرانے غم ابھی رخصت کیے تھے آنسوؤں کے ساتھ، واہ واہ واہ، پرانے غم ابھی رخصت کیے تھے آنسوؤں کے ساتھ، پلٹ کر دیکھتا کیا ہوں ہجوم تازہ گھر میں ہے، واہ 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 واہ، پرانے غم ابھی رخصت سچ ہے کیے بالکل، تھے آنسوؤں کے ساتھ، پلٹ کر دیکھتا کیا ہوں، پلٹ کر دیکھتا کیا ہوں ہجوم تازہ گھر میں ہے، ہجوم تازہ گھر میں ہے، تھکن فرصت کی ہو تو نیند بھی آتی ہے فرصت سے، اچھا کہا، تھکن فرصت کی ہو تو نیند بھی آتی ہے فرصت سے، کہاں کے خواب اب تو خواب کا خمیازہ گھر میں ہے، کیا کہنے، اور وہی جو یادگار دشت تھی یعنی کہ ویرانی، وہی جو یادگار دشت تھی یعنی کہ ویرانی، یعنی کہ ویرانی، وہی جانے تناسانی، وہی تنازع گھر میں ہے، سنبھلنے ہی نہیں دیتی ہوائے رزق کیا دیکھوں، کیا کہنے، سنبھلنے ہی نہیں دیتی ہوائے رزق کیا، ہوائے رزق کیا دیکھوں، یہ میں ہوں یا میرا بکھرا ہوا شیرازہ گھر میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سنائیے، سنبھلنے ہی نہیں دیتی ہوائے رزق کیا دیکھوں، سبحان اللہ، یہ میں ہوں یا میرا بکھرا ہوا شیرازہ شیرازہ گھر میں ہے، اور نہ جانے کون
زندان تعلق سے چھٹا عاصم، آہا نہ جانے کون زندان تعلق سے چھٹا عاصم، یہ سناٹا نہیں زنجیر کا آوازہ گھر میں ہے، آہا آہا ابھی دیوار باقی ہے، ابھی دروازہ ابھی دروازہ گھر میں ہے، ابھی احساس بود و باش بے اندازہ گھر میں، کیا کہنے اور سنائیے، ابھی احساس بود و باش آہا بے اندازہ گھر میں ہے، آہا بہت خوب، خاموشی ٹھیک ہے آہا یا شور فغاں اچھا ہے، خوب، خاموشی ٹھیک ہے یا یا شور شور فغاں فغاں اچھا ہے، آگ بہتر ہے میری جان کہ دھواں اچھا ہے، کیا کہنے، خاموشی ٹھیک ہے یا شور فغاں اچھا ہے، واہ واہ، آگ بہتر ہے میری جان کہ دھواں اچھا ہے، ہم تو گھبرا کے دعا دینے چلے آئے تھے، آہا ہم تو گھبرا کے دعا دینے چلے آئے تھے، کیا خبر کون برا کون یہاں اچھا ہے، آہا واہ ہم تو گھبرا کے دعا دینے چلے آئے تھے، بہت خوب، کیا خبر کون برا کون یہاں اچھا ہے، در و دیوار سلامت سر و سایہ آباد، آہا دل ہے ویرانے سے خوش ورنہ مکان اچھا ہے، کیا کہنے، در و دیوار سلامت سر و سایہ آباد، دل ہے ویرانے سے خوش ورنہ مکان اچھا ہے، ہم نے ایک پھول کے احساس سے گھر مہکایا، کیا کہنے، بہت اچھا مصرع ہے، ہم نے ایک پھول کے احساس سے گھر مہکایا اور ہر سانس پہ کہتے رہے ہاں اچھا ہے، اچھا گا، بہت اچھا ہے، ہم نے ایک پھول کے احساس سے گھر مہکایا اور ہر سانس پہ کہتے رہے ہاں اچھا ہے، میں نے پوچھا کہ کہاں تک ہے سواد ہستی، آہا میں نے پوچھا کہ کہاں تک ہے سواد ہستی، ان نے فرمایا جہاں تک ہے میاں اچھا ہے، واہ واہ، میں نے پوچھا کہ کہاں تک ہے سواد ہستی، ان نے فرمایا جہاں تک ہے میاں اچھا ہے، وہاں ستارے ہیں تو یہاں اشک فروزاں عاصم، واہ واہ، وہاں ستارے ہیں تو یہاں اشک فروزاں عاصم، منظر شام کراں تاب کراں اچھا ہے، کیا کہنے، منظر شام کراں تاب کراں اچھا ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بھائی بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی دلکش، اور جی مسرت سے لبریز ہوا آپ کے آنے پر، بڑی نوازش، اور ایم ٹی اے کے ناظرین بھی ضرور مستفیض ہوں گے اور اس شاعری سے لطف اندوز ہوں گے، ضرور ضرور اس گفتگو سے، آپ سے ملاقات سے، انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات رہے گی، ضرور، جی چاہے گا کہ ہم پھر مل بیٹھیں انشاءاللہ، اور ضرور ملیں گے، اور خدا کرے کہ آپ کا قلم جمع رہے، آپ کی جو احساس کی شدت ہے یوں ہی فزوں رہے، آپ کی اداسی قائم رہے، اچھا، ہاں، اور اس اداسی میں مسرت جو ہے، اس اداسی میں جو وقفہ ہو وہ مسرت کا ہو، اور پھر اداسی شروع ہو، شاعر کی یہی دنیا ہے، ہاں، اس کی یہی دنیا ہے، اس کی یہی قسمت کہ اسے اداسی رہنا ہے اور دنیا کے غم اور دکھ لکھنے ہیں، کیونکہ اس میں سے اس کو گزر کے جانا ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، لیاقت علی عاصم ایک بہت باکمال شاعر، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ بر صغیر کے شاعروں کی فہرست اگر بنائی جائے گی جو تازہ عہد کے تازہ کار شاعر ہیں، لیاقت علی عاصم ان میں سے ایک نمایاں نام ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوبصورت غزلیں سنائیں، نظم سنائی اور بہت اچھی باتیں کی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھرے دشت دشت شاید در و بام کی اداسی، واہ واہ، پھرے دشت دشت شاید در و بام کی در و بام کی اداسی، میرے بات کیا کرے گی میرے نام کی اداسی، کیا کہنے، کیا کہنے، میرے بات کیا کرے گی میرے نام کی اداسی، میرے ہم سفر تھے کیا کیا میں کسی کو اب کہوں کیا، میرے ہم سفر تھے کیا کیا میں کسی کو اب کہوں کیا، کوئی دھوپ دوپہر کی کوئی شام کی اداسی، کیا کہنے، کیا کہنے۔